بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کے طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا، کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصری کے قاتل ہیں، تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کرے۔ مصریوں نے کہ اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتیں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چلے پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔